بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی گھر کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے، پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے لیکن دل صاف تھے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، دلوں میں بھائی چارہ تھا۔ اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے لیکن ایمان کمزور، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت، لباس صاف ستھرا مگر دل میلے کچیلے۔ کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن و سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 99 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ پیروں اور معتقدوں کی طرف سے ان لوگوں کی توازیہ ہو رہی ہوگی جنہیں یہی لوگ دنیا میں بزرگ، پیشوا اور رہنما مانتے رہے تھے، جن کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے تھے، جن کے قول و عمل کو سند مانا جاتا تھا، جن کے حضور نظریں گرانی جاتی تھی۔ آخرت میں جا کر جب حقیقت کھلے گی اور پیچھے چلنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے چلنے والے خود کہاں آئے ہیں اور ہمیں کہاں لے آئے ہیں، تو یہی معتقدین ان کو مجرم ٹھہرائیں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ عالم آخرت کا یہ عبرت ناک نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ اندھی تقلید کرنے والے دنیا میں آنکھیں کھولیں اور کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ سورہ راف میں فرمایا، کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخرهم لأولاهم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعیفا من النار قال لکل ضعیف ولکن لا تعلمون۔ آیت نمبر 38۔ یعنی ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ کے گروہ پر لعنت کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ رب فرمائے گا، سب ہی کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہوا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ آیت نمبر 29۔ یعنی اور کافر اس وقت کہیں گے کہ اے پروردگار، ان جنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں اور وہ پست و ذلیل ہو کر رہیں۔ یہی مضمون سورہ احزاب میں ارشاد ہوا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ آیت نمبر 67 to 68۔ یعنی اور وہ کہیں گے، اے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، اے رب ان کو 2 گنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ آیت نمبر 100۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے، اس کی تفسیر ہے، یعنی جنہیں ہم دنیا میں سفارشی سمجھتے تھے اور جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا دامن جس نے تھام لیا بس اس کا بیڑا پار ہے، ان میں سے آج کوئی بھی صحیح سفارش کے لیے زبان کھولنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 101۔ اور نہ کوئی جگری دوست ہے
اس کی تفسیر ہے یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ہمارا غمخوار اور ہمارے لیے کوڑنے والا ہو، چاہے ہم کو چھڑا نہ سکے مگر کم از کم اسے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی ہی ہو۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں دوستیاں صرف اہل ایمان ہی کی باقی رہ جائیں گی۔ رہے گمراہ لوگ تو وہ دنیا میں چاہے کیسے ہی جگری دوست رہے ہوں، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے اور اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے کر ہر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کریں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ الزخرف آیت نمبر 67۔ یعنی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ آیت نمبر 102، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ اس کی تفسیر ہے اس تمنا کا جواب بھی قرآن میں دے دیا گیا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سورۃ الانعام آیت نمبر 28۔ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ انہیں واپسی کا موقع کیوں نہ دیا جائے گا، اس کے وجوہ پر مفصل بحث ہم سورہ مومنون حواشی نمبر 92 میں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 103، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کی تفسیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ اور ان کے ساتھ انتساب پر فخر کرتے ہیں مگر دوسری طرف اسی شرک میں مبتلا ہیں جس کے خلاف جدوجہد کرتے ان کی عمر بیت گئی تھی، اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہا ہے اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن اور دعوت توحید کے علمبردار تھے۔ تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ حضرت ممدوح مشرک نہ تھے مگر پھر بھی تم اپنی ضد پر قائم ہو۔ دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے کہ قوم ابراہیم دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی کو نصیب ہوا۔ قرآن میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پر آیا، لیکن اس کا شمار معذب قوموں ہی میں کیا گیا ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفکۃ، سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ آیت نمبر 104، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ آیت نمبر 105، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کی تفسیر تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 59 to 64، سورہ یونس آیت نمبر 71 to 73، سورہ ہود آیت نمبر 25 to 48، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3، سورہ الانبیاء آیت نمبر 76 to 77، سورہ المومنون آیت نمبر 23 to 30، سورہ الفرقان آیت نمبر 37۔ اس کے علاوہ قصہ نوح علیہ السلام کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کی حسب ذیل مقامات بھی پیش نظر رہیں۔ عنکبوت آیت نمبر 14 to 15، سورہ الصفات آیت نمبر 75 to 82، سورہ القمر آیت نمبر 9 to 15، سورہ نوح مکمل، اور سورہ شعراء آیت نمبر 75۔ اگرچہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا لیکن چونکہ رسول کی تکذیب
در حقیقت اس دعوت اور پیغام کی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے جو شخص یا گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام رسولوں کا منکر ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کافر ٹھہرائے گئے ہیں جو صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہوں باقی تمام انبیاء کو مانتے ہوں۔ اس لیے کہ جو شخص اصل پیغام رسالت کا ماننے والا ہے وہ تو لازماً ہر رسول کو مانے گا، مگر جو شخص کسی رسول کا انکار کرتا ہے وہ اگر دوسرے رسولوں کو مانتا بھی ہے تو کسی عصبیت یا تقلید آبائی کی بنا پر مانتا ہے، نفس پیغام رسالت کو نہیں مانتا۔ ورنہ ممکن تھا کہ وہی حق ایک پیش کرے تو اسے مان لے اور وہی دوسرا پیش کرے تو اس کا انکار کر دے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔